بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں لائف ٹی وی اور میں ہوں اسلم پرویز ایڈوکیٹ. آج ہم ایوب بھائی کے ساتھ پھر کچھ نصیحت کی بات کریں گے، سنیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم ایک بات کی اور توقع کرتے ہیں ناظرین کہ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے آپ کامنٹس دیں. اگر ویڈیو میں کسی قسم کی کوئی مزید بہتری کی آپ کے پاس سجیشن ہو آپ وہ بھی دیں تاکہ بہتر طریقے سے اور ہم کچھ کام کر سکیں، کیونکہ آپ کی تجویز آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ کا سبب بنے گا انشاءاللہ تعالی. ایوب بھائی، آج گفتگو ہوگی ایمان کے اوپر. یہ دوسرا پارٹ ہے آف بلیف، ہے نا؟ تو انشاءاللہ تعالی بسم اللہ کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ ایوری ون. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اسلم بھائی، آج انشاءاللہ بات کریں گے ایمان کے سلسلے میں. اس سے پہلے بھی میں ایمان کے موضوع پہ بات کر چکا ہوں. آج ہم انشاءاللہ ایمان کے بارے میں بات کرتے ہیں. اس سے پہلے ایمان اور اسلام کو سمجھنے کی کوشش کریں گے آج ہم انشاءاللہ. ایمان اور اسلام کو سمجھنے کی انشاءاللہ آج ہم کوشش کریں گے. محدثین کے نزدیک ایمان کی 3 اجزاء ہیں. محدثین کے نزدیک ایمان کی 3 اجزاء ہیں. نمبر 1 میں ہے تصدیق قلب، یعنی اللہ کی وحدانیت اور رسول کی رسالت اور دین کی حقانیت پر دل سے یقین رکھنا اور اس یقین اور اعتماد پر دل و دماغ کا مطمئن رہنا. نمبر 2 ہے اقرار بالانسان، یعنی دلی یقین اعتقاد کا زبان سے اظہار اور اعتراف اور اقرار کرنا. نمبر 3 میں اعمال، یعنی دین شریعت کے احکام ہدایات کی جسمانی بجا آوری کے ذریعے سے اس دلی یقین اعتقاد کا عملی مظاہرہ کرنا. ان تینوں اجزاء سے مل کر ایمان کی تکمیل ہوتی ہے. کیا ایمان اور اسلام میں کوئی فرق ہے؟ یہ دونوں لفظ ایک ہی مفہوم میں ادا کرتے ہیں. یہ دونوں لفظ ایک ہی مفہوم کو ادا کرتے ہیں. اس لیے ایمان اور اسلام ایک دوسرے کے لیے لازمی ہے. نہ تو ایمان کے بغیر اسلام معتبر ہوگا اور نہ ہی اسلام کے بغیر ایمان کی تکمیل ہوگی. مثلا کوئی آدمی 5 وقت کی نماز بھی پڑھتا ہے اور ہر سال زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہے، حج بھی کرتا ہے اور دوسرے نیک کام بھی کرتا ہے. اپنی ظاہری زندگی کو اسلام کا مظہر بنائے ہوئے ہے، مگر اس کا باطن قلبی تصدیق سے بالکل خالی ہو، انکار سے بھرا ہو، تو اس کے یہ سارے اعمال بیکار محض قرار پائیں گے. اس ہی طرح اگر کوئی آدمی ایمان یعنی قلبی تصدیق تو رکھتا ہے مگر عملی زندگی میں اسلام کا مظہر ہونے سے کے بجائے سرکشی، نافرمانی کا پیکر اور شر کا پیمانہ اعمال کا مجسمہ بنا ہوا ہے، اس کا ایمان بھی فائدہ مند نہیں ہے. ایمان اور اسلام کے درمیان دیکھا جائے تو بعض اعتبار سے فرق محسوس ہوتا ہے، لیکن ان دونوں کا ارتباط اور اتحاد اس درجے کا ہے کہ اعتقاد باطنی یعنی ایمان کے بغیر صرف اعمال ظاہر اسلام کا کھلا ہوا نفاق ہے، اور اعمال ظاہر کے بغیر اعتقاد باطنی کفر کی ایک صورت ہے. اس لیے کہا جاتا ہے ایمان اور اسلام دونوں کے مجموعے کا نام دین ہے. ایمان بھی سمجھ لیا، اسلام قبول کر لیا، دین میں داخل بھی ہو گئے. اب آگے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. ایمان کا مدار جاننے پر نہیں ماننے پر ہے. ایمان کے بارے میں اس اہم حقیقت کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ تصدیق یعنی ماننے کا نام ایمان ہے، نہ کہ محض علم یا معرفت یعنی جاننے کا. مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی جانتا ہے کہ اللہ ایک ہے، وہی پروردگار معبود ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے بندے اور رسول ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دین اور شریعت کی تعلیمات کو دنیا کے سامنے پیش کیا ہے وہ حقیقت پر مبنی ہے.
صداقت ہے، مگر وہ آدمی دل سے ان باتوں کو نہیں مانتا، ان پر اعتقاد نہیں رکھتا، اس کا قلب ان باتوں کے عزائے قبول سے خالی ہے، تو اس آدمی میں ایمان کا وجود نہیں مانا جائے گا، اس کو مومن نہیں کہا جائے گا۔ مومن تو وہی آدمی ہو سکتا ہے جو ان باتوں کو سچ اور حق بھی جانے اور دل سے مانے اور تسلیم بھی کرے، دل سے مانے اور تسلیم بھی کرے۔ اعمال کی حیثیت، وجود ایمان کی تکمیل کے لیے اعمال بھی لازمی شرط ہے، کیونکہ تصدیق قلب اور زبانی اقرار کی صداقت کا ثبوت اعمال ہی ہے۔ یہی عملی ثبوت ظاہری زندگی میں اس فیصلے کی بنیاد بنتا ہے کہ اس کو مومن اور مسلمان کہا جائے۔ اس بنا پر یہ حکم ہے کہ اگر کوئی آدمی دعوے ایمان اور اسلام کے باوجود ایسے اعمال کرتا ہے جو خالصتاً کفر کی علامت اور ایمان اور اسلام کے منافی ہے، جن کو اختیار کرنے والے پر نفاق ہونے کا یقین ہوتا ہے، تو وہ آدمی منافق ہی میں شمار ہوگا۔ اس کے ایمان اور اسلام کے دعوے غیر معتبر مانے جائیں گے۔ ان میں سب سے اعلیٰ درجے کی شاخ زبان دل سے اس بات کا اقرار اعتراف ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، معبود برحق ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہے۔ اس حقیقت کا دل و دماغ میں اقرار لازمی ہے۔ جب قیامت آئے گی اور اس کے بعد حساب کتاب کا مرحلہ ضرور آئے گا، اس وقت ہر ایک کے اعمال ترازو میں تولے جائیں گے۔ جن کے زیادہ اعمال اچھے اور نیک ہوگے ان کو پروانہ جنت دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، جن کے زیادہ اعمال برے ہوں گے ان کے فرد جرم ان کے بائیں ہاتھ میں تھما دیا جائے گا۔ تمام لوگ پر اسرات پر سے گزریں گے۔ مومنین صالحین ذات باری تعالیٰ کے دیدار سے مشرف ہوں گے، نیک اور اچھے لوگ بہشت میں داخل ہوں گے اور گناہگاروں کو دوزخ میں دھکیل دیا جائے گا۔ ایمان یہ بھی ہے کہ بندہ اللہ سے ہر وقت لو لگائے رہے اور اس سے محبت رکھے، اسی طرح اللہ کی محبت میں رچ بس جائے کہ اس کی محبت کے مقابلے میں دنیا کی کسی بھی چیز اور کسی بھی رشتے کی محبت کوئی اہمیت نہ رکھے۔ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی علامت اتباع شریعت ہے۔ اگر کوئی آدمی اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کی تعمیل کرتا ہے اور شریعت کے احکام پر عمل کرتا ہے تو وہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ اپنے اللہ اور اس سے رسول سے محبت کرتا ہے۔ لیکن جو آدمی اللہ اور اس کے رسول کے احکام فرمان کی تابعداری نہیں کرتا ہو تو وہ اس کا صاف مطلب یہ ہوگا کہ نعوذ باللہ اس کے دل میں اللہ اور رسول کی پاک محبت سے بالکل خالی ہے۔ مومن کا دل ہم وقت خوف خدا اور خشیت الہی سے بھرا ہوا ہے اور اس کے فضل و کرم اور رحمت کی امید سے معمور رہنا چاہیے۔ اگر بتقاضا بشریت کوئی بری بات یا گناہ سرزد ہو جائے تو اس پر فوراً خلوص دل سے توبہ کے بعد آئندہ کے لیے گناہ کا اجتناب کا عہد کرے اور اللہ کے عذاب سے ڈرتا رہے اور اپنے اچھے اعمال اور نیک کام میں اللہ کی رحمت اور اس کے انعام و کرم کی آس لگائے رہے۔ در حقیقت یہ ایمان کا ایک بڑا تقاضا ہے کہ جب کبھی کوئی گناہ دانستہ طور پر ہو جائے تو فوراً احساس اور ندامت اور شرمندگی کے ساتھ اللہ کے حضور اپنے گناہوں سے توبہ کرے اور معافی بخشش کا طلبگار ہو۔ اس لیے ارتکاب گناہ کے بعد توبہ کرنا شرعاً ضروری اور لازم ہے۔ اب سر میں بات کروں گا، اس کو ذرا سا نوٹ کر لیجیے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے میں رہنے کے لیے نصیحت بھی کی ہے، فرمائیے ان پوائنٹوں کو ذرا آپ نوٹ کر لیں۔ اگر آپ عاقل اور بالغ ہو تو اپنا نکاح کرو،
اور فضول رسمات سے اجتناب کرو، اپنا ولیمہ کرو، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرو، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ اگر اس نے اولاد عنایت فرمائی ہے تو فوراً اس کا عقیقہ کرو۔ اگر قرآن مجید کے حافظ ہو تو خوشی کا اظہار کرو۔ اللہ نے اگر مال دیا ہے تو زکوٰۃ ادا کرو۔ عید الفطر کی تقریب میں صدقہ فطر بھی ادا کرو۔ بقرہ عید میں قربانی کرو۔ یہ بھی ایمان کا تقاضا ہے کہ وعدہ کرتے ہو تو اسے پورا کرو۔ مصیبت پر صبر کرے، اطاعت اور فرما برداری کے لیے ہر مشکلات برداشت کرو۔ گناہوں سے بچتے رہے، تقدیر اور اللہ کی مرضی پر راضی رہے، اللہ پر توکل کرے، بڑوں اور بزرگوں کی تعظیم اور احترام، چھوٹوں اور بچوں سے شفقت اور محبت کا معاملہ رکھے، غرور اور تکبر کو چھوڑ دے، بردباری اختیار کرے۔ حسن اسلام اور تکمیل ایمان کا تقاضا یہ بھی ہے کہ برابر کلمہ توحید، شہادت اور درود شریف اور قرآن شریف پڑھے۔ اگر جاہل ہو عالم سے علم کی دولت حاصل کرے، اور اگر عالم ہو تو جاہلوں کو تعلیم دے۔ یہاں پر جاہل سے مراد جس کے پاس قرآن کا علم نہیں ہے اس سے ہے۔ اللہ سے مدد طلب کرے، دعا مانگے، ذکر الہی کرتے رہے، اپنے گناہوں کی استغفار کرے، فحش باتوں سے بچتا رہے، ہر وقت ظاہری اور باطنی گندگیوں سے پاک رہے، نماز کو پڑھتا رہے، خواہ وہ فرض ہو یا نفل ہو وقت پر ادا کرے، روزے رکھنا نفلی ہو یا فرض ہو، ستر کو چھپانا، بدعتیوں سے بچنا، اپنے دین کو بری باتوں سے محفوظ رکھنا، حرام کاری سے بچنا، نکاح کرنا، اہل و عیال کے حقوق کو پورے طور پر ادا کرنا، والدین کی خدمت کرنا، ہر طرح کی ان کی مدد کرنا، خبر گیری رکھنا، اپنی اولاد کو شریعت کے مطابق تربیت کرنا، اپنے ماتحتوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اپنے حاکموں اور افسروں اور مسلمان سرداروں کی تابعداری کرنا، بشرطے کہ وہ خلاف شرع چیزوں کا حکم نہ دے۔ اگر صاحب اقتدار ہو اور حاکم ہو، جج ہو تو انصاف کرنا، لوگوں کی باہمی صلاح صفائی کرانا، اچھی بات کی تبلیغ کرنا، بری باتوں سے لوگوں کو روکنا، وعدے کے مطابق فرض کو پورا کرنا، پڑوسی کی دیکھ بھال کرنا، اس کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آنا، مال و دولت سے فضول خرچ نہ کرنا، سلام کرنا اور سلام کا جواب دینا، جب کسی کو چھینک آئے تو یا رحمک اللہ کہنا، خلاف تہذیب کھیل کود، برے تماشوں سے اجتناب کرنا، لوگوں کو تکلیف نہ پہنچانا، راستوں میں کوئی تکلیف دہ چیز ہے تو اس کو ہٹا دینا تاکہ راہگیروں کو تکلیف اور نقصان نہ ہو۔ ایمان کا تقاضا یہ بھی ہے کہ ایمان کا حیا کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے۔ ایمان کا تقاضا یہ بھی ہے کہ ایمان کا حیا کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے۔ جس طرح انسان دھوپ میں چلتا ہے تو سایہ بھی اس کے ساتھ چلتا ہے، اس لیے حیا بھی بہت ضروری ہے، ایمان کا حصہ ہے۔ انسان اپنے نفس کو ایسی تمام چیزوں سے صاف کرے جو توجہ الہی کے راستے کی رکاوٹ ثابت ہو۔ یہ تمام باتیں ایمان کا حصہ ہے جن پر مومن کا عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ ایمان کی تکمیل اور اسلام کا حسن انہی چیزوں سے ہوتا ہے۔ ان ساری باتوں سے ایک آیات اور ایک حدیث کا ذکر کر کے میں اپنی بات کا اختتام کروں گا۔ سورۃ ملک کی آیات نمبر 2 ہے جس میں لکھا ہے، زندگی اس لیے دی گئی ہے کہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں اچھے اعمال، اچھے کام کون کرتا ہے۔ سورۃ ملک کی آیت نمبر 2 ہے، زندگی اس لیے دی اللہ نے کہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں اچھے اعمال اور اچھے کام کون کرتا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ رات کو سونے سے پہلے سورہ ملک کی تلاوت کیا کرو۔ حدیث میں آتا ہے کہ رات کو سونے سے پہلے سورہ ملک کی تلاوت کیا کرو۔ اب اس آیات اور اس حدیث سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں روزانہ یاد بھی دلاتا ہے کہ میں نے تمہیں اچھے اعمال کے لیے پیدا کیا ہے، اب تمہاری مرضی ہے کہ پھر موت کے بعد ابدی زندگی ہے
پھر جزا اور سزا کے حقدار ہو۔ سر اب شیطان کے حوالے سے تھوڑی سی بات کروں گا، زیادہ لمبی بات نہیں کروں گا، تھوڑی سی بات کروں گا۔ مزید بات کروں گا شیطان کے حوالے سے کہ شیطان انسان کا دشمن ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ شیطان انسان کا دشمن ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دنیا میں باطن طور پر انسان کا سب سے بڑا دشمن شیطان ہے، جو اپنے مکر و فریب کی طاقت سے لوگوں کو گمراہی کی وادی میں پھینکتا رہتا ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ لوگ جو شیطان کے مکر و فریب سے واقف نہیں ہوتے اور اس کی طاقت اور قوت کا جواب نہیں رکھتے، وہ گمراہ ہو جاتے ہیں، مگر ایسے جو اس کے ہر دعوے کا جواب رکھتے ہیں اور اس کی طاقت اور قوت کی شعر پر ان کا ہاتھ ہوتا ہے، وہ نہ صرف یہ کہ خود اس گمراہی سے محفوظ رہتے ہیں بلکہ دوسروں کو بھی محفوظ رکھتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کا قلب، دماغ نور الہی کی مقدس روشنی سے منور ہے، ان کے ذہن، فکر، علم کی طاقت سے بھرپور ہوتے ہیں۔ ہمارے اندر دینی علم کی کمی پائی جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہمیں پریشانیاں ہوتی ہے۔ اب انشاءاللہ اللہ نے زندگی دی تو ہم انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں دین علم کے موضوع پر بات کریں گے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جی اسلم بھائی۔ بہت بہت شکریہ ایوب بھائی، آپ نے جو ایک خوبصورت بات، بلکہ باتوں کا ایک مالا بنا دین کی روشنی میں، اس پر ہم آسانی سے عمل کر سکتے ہیں، اس لیے کہ اچھا کام کرنا اچھے لوگوں کی پہچان ہے، اور اچھا کام کرنا آسان ہے قدرے برے کام کے۔ آپ نے کتنی اچھی ایک بات آخری میں جو کی ہے وہ یہ کہ خود بھی برائی سے بچو اور دوسروں کو بھی برائی سے بچاؤ۔ یقیناً بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے پاس ٹولز ہو، اور ٹولز کے لیے جو آپ نے ایمان کے تینوں پارٹس، ایمان کے تینوں پیلر، یعنی ایمان کا اظہار زبان سے ہو، اور اس کا اقرار دل سے ہو، اور ظاہر ہو کہ جی ہم جو بول رہے ہیں، جو سوچ رہے ہیں دل میں، وہی کر رہے ہیں اپنے جسم سے۔ اس طرح ملک، معاشرہ، گھر، باہر دونوں ہمارا کامیاب بن سکتا ہے۔ ناظرین، انہی چیزوں کو انگریزی میں انشاءاللہ تعالی اگر آپ سننا پسند کریں گے تو اس کا دوسرا ایپیسوڈ ہوگا، وہ انشاءاللہ مکمل طور پہ انگلش میں ٹرانسلیٹ کیا جائے گا۔ چونکہ وقت کی کمی رہتی ہے اور لوگوں میں رجحان اچھی باتوں کو سننے کا نہیں ہے، لہذا شارٹ کلپ کر کے اچھی باتوں کو اچھے انداز میں حکمت کے ساتھ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کو بھی استعمال کرتے ہوئے ہم لوگ پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہاں تک کامیابی ہوتی ہے۔ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے، نہیں تو کم از کم کامنٹس ضرور دیجئے۔ and if you want to listen in English all lecture, you will listen inshallah very soon next episode, Nasihat advising from Ayoub Bhai, inshallah ta'ala. Take care. Assalamu alaikum wa rahmatullah. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔